لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رسول اللہ سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ماغدائیں تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریں تمام یا شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات مشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث الاعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اس وقت ہم باشندگان ہندوستان جس آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کی بہت سخت آزمائش ہے. مسلم بچیوں کے معاملات ہوں یا ان کے بعد پھر نادان مسلمانوں کے معاملات ہوں ان سے دل بہت بے چین ہے. اس وقت مسلمانوں کے دین پر جمے رہنے کے لیے بزرگوں کی نصیحتیں سنانے کی انہیں سخت حاجت ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے نصیحتیں سنانے کا میرا سلسلہ جاری ہے. آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین شریف میں جنت اور دوزخ کا جو باب باندھا ہے اور جو چیزیں اس میں تحریر فرمائی ہیں انہیں ہم اور آپ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے تاکہ جو دنیا کے باغ و بہار پر للچا کر آخرت کی جنت کی ابدی نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والی نادان لڑکیاں ہوں یا نادان مسلمان ہو ان کی آنکھیں کھلیں کہ دنیا فانی ہے. یہاں کا عیش و آرام فانی ہے. یہاں کی لذتیں فانی ہیں. یہاں کا حسن و جمال فانی ہے. یہاں جو کچھ ملا ہے سب فنا ہو جائے گا اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی نعمتیں ہیں جنت کی بہاریں ہیں. وہاں جب اللہ کریم جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا کن کے لیے؟ جو ایمان لائے نیک اعمال کرے اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. دوزخ کو پیدا فرمایا. دوزخ ایک ایسا ہیبت زدہ کر دینے والا مکان ہے ایسا جلا دینے والا اس میں عذاب ہے اور اس جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے بنایا.
شرک کرنے والوں کے لیے بنایا۔ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے مخلوق کو ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمیں پیدا فرمانے کے بعد جنت کو بھی چھپا دیا ہماری نظروں سے، جہنم کو بھی چھپا دیا، چونکہ ایمان بالغیب کا حکم ہے اور اللہ و رسول کے ارشادات ہم تک یہ پہنچ گئے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو کفر و شرک کی بد بلا سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، اور جس جنتی گروہ میں اللہ کریم نے اپنے کرم سے ہمیں پیدا فرما دیا، اس جنتی گروہ میں مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنے میں ہم ہمیشہ مصروف رہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنت کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں دنیا کی ہر راحت اور لذت جنت کا نمونہ اور ذائقہ ہے، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں جنت کی اس نعمت کا تصور آیا۔ اگر بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کو ظاہر بھی فرما دیتا تو نام سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ کوئی ایک نیا پھل ہے، وہ ابھی چائنا سے یہاں پر آیا، پہلے بڑے شہروں میں بک رہا تھا، نام یاد نہیں آ رہا ہے، گلابی کلر کا انناس کے جیسا پھل ہے۔ اب وہ پھل جب ہم نے دیکھا نہیں تھا، کوئی اس کا نام بھی بتاتا تو ہم سمجھ سکتے تھے، اس کو، اس کے ذائقے کو سمجھ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی عظیم نعمت ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا احسان ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں اس طرح ظاہر فرما دی کہ ہم اپنے آپ کو اسلام پر جما کے رکھنے میں کامیاب رہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ ان میں صرف 3 درجوں کی حالت بیان کی گئی۔ کتنے درجوں کی؟ 3 درجوں کی۔ وہ درجے ہیں سونے، چاندی اور نور کے درجے۔ 97 درجے کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، 3 درجوں کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ 97 درجوں کے جو مقامات اور کمالات اور جو خوبیاں ہیں وہ انسانی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح دوزخ کی مثال، دنیا میں جو کچھ تکلیفیں ہیں، غم ہیں، یہ آخرت کا، جہنم کا نمونہ ہے۔ یہاں آدمی کو جب مصیبت تکلیف پہنچے تو وہ جہنم کے عذاب کو یاد کرے۔ فرماتے ہیں یہ تمام عقوبتیں، مصیبتیں، یہ دوزخ کے عذاب کا ایک نمونہ ہے۔ یہ ان پر ہوگی جن پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا عقاب ہوگا، اور جنت کی تمام نعمتیں ان کے لیے ہوں گی جو ایمان والے ہیں، اسلام پر جنہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ کریم انہیں جنت کی نعمتوں کا مستحق قرار دے گا۔ جو بندے دنیا کی چیزوں میں سے مباح نعمت کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کو اس شکر کے عوض جنت میں نعمتیں ملیں گی، جس کے سامنے یہ دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں۔ اور جو دنیا کی ممنوعہ نعمت کو، منع کی ہوئی، ناجائز حرام کی ہوئی دنیا کی نعمتوں کو جو استعمال کرے گا، وہ آخرت میں جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ جلد بازی نادان لڑکیاں کر رہی ہیں، بالغ ہونے کے بعد اسلام میں شادی کرنے کا حکم ہے، شادی ہوگی، نکاح کی برکت، ازدواجی زندگی کی لطف اندوزی ان کو میسر آنے والی ہے۔ لیکن یہاں اگر ان کا قدم حرام کی طرف اٹھے گا، وہ حرام کے ذریعے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ جنت کی ابدی نعمتوں سے انہیں محروم کر دے گا۔ فرماتے ہیں میرے آقا غوث پاک، سنو مسلمانوں، اپنے ایمان کو تازہ کرو، لوگوں کو بتاؤ، اہل جنت کے لیے جنت عروسیں، ولیمے اور مہمانیاں ہوں گی۔ جنت میں ولیمے ہوں گے، جنت میں شادیاں ہوں گی،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کو دارالسلام کی جانب بلایا تاکہ ان کو خوبصورت تر و تازہ اور ابدی زندگی عطا فرمائے۔ شادیوں کی دعوتیں اور ضیافتیں ملاقات کے لیے ہوں گی، کیونکہ اہل جنت آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے اور آپس میں باتیں کرنے کے لیے ان کے لیے اچھی اچھی جگہیں بھی ہوں گی۔ طوبا کے سائے میں ان کا اجتماع بھی ہوگا، جہاں پیغمبروں کی زیارت اور ملاقات سے وہ مشرف ہوں گے، فرشتوں کے جلسے بھی ہوں گے۔ ان سب پر اللہ رب العزت جل وعلا کا سلام ہوگا۔ وہاں بازار ہوں گے، وہاں جنتی اپنی اپنی پسند کی چیزیں منتخب کریں گے اور ان سب پر ان چیزوں کو منتخب کریں گے، اور نماز کے اوقات میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی جانب سے طرح طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں انہیں تحفے میں دی جائیں گی۔ نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، تو نماز کے وقتوں میں وہاں نعمتیں دی جائیں گی، ایسی نعمتیں جو کبھی کم نہیں ہوں گی اور نہ اس میں کمی محسوس ہوگی، بلکہ اللہ کی جانب سے روز بروز ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب اہل جنت کے سامنے یہ عمدہ لذیذ تازہ بتازہ نعمتیں آئیں گی تو وہ پہلی چیز بھول جائیں گے، پھر وہ ایسے مقام پر لے جائے جائیں گے جہاں نہر کوثر کے کنارے باغوں میں موتیوں کے خیمے نصب ہوں گے، ان میں سے ہر خیمہ 60 مربع میل کا ہوگا۔ ایک خیمہ کتنا؟ 60 مربع میل کا ہوگا، اور اس میں کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ ان خیموں کے اندر عطر بیز جسم والیاں، خوشبو سے مہکنے والی باندیاں ہوں گی، ایسی کہ جن کو کسی فرشتے نے بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا، نہ جنت کے کسی خادم نے اس حور کو دیکھا ہوگا۔ فیہن خیرات الحسان کا مطلب یہی ہے، ان خیموں کے اندر ان باندیوں کے علاوہ خوبصورت اور حسین بیویاں ہوں گی۔ ان کی خوبصورتی کی تعریف جب خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو پھر کس کی مجال ہے کہ ان کی تعریف کر سکے۔ ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر وہ حوریں محفوظ ہوں گی۔ یہ حوریں اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ ہوں گی، اللہ نے جن ایمان والوں کے لیے انہیں منتخب کر دیا، اللہ کی رحمت سے انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت اور نیک بنایا، انہیں ابر رحمت سے پیدا کیا ہے۔ جب ابر رحمت برستا ہے تو یہ خوبصورت حوریں پیدا ہوتی ہیں، ان کے چہروں کا نور عرش کے نور سے مستنیر و مستفاد ہے۔ پھر ان حوروں کے گرد موتیوں کے خیمے نصب کر دیے جائیں گے۔ ان حوروں کے گرد آس پاس میں موتیوں کے خیمے نصب کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ انہیں ان کے شوہر کے علاوہ کوئی دیکھ نہ سکے، یہ پردے میں رہیں۔ اللہ اکبر۔ بس وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ اہل جنت محلوں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اس نعمت کو پاتے رہیں گے۔ جب مشیت الہی کے مطابق ان نعمتوں اور راحتوں کی تجدید کا دن آئے گا تو بہشت کے درجات میں ان کو پکارا جائے گا کہ اے اہل جنت، آج خوشی و مسرت کا دن ہے، تم اپنی تفریح گاہوں کی طرف نکلو۔ اس وقت وہ لوگ موتی اور یاقوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے اپنے محلوں سے نکلیں گے۔ سبحان اللہ کہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرما دے، اور فرحت و سرور کے میدانوں میں وہ پہنچیں گے۔ یہ لوگ وہاں پہنچ کر ان باغوں کی سیر کریں گے جو نہر کوثر کے کنارے واقع ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی ہر جنتی کی اس کی منزل کی طرف رہنمائی فرمائے گا، اور پھر ہر شخص اپنے آپ کو اپنے خیمے
کے پاس کھڑا ہوا پائے گا اس کا دروازہ نہیں ہوگا. جب وہ وہاں پر پہنچے گا تو اللہ کے اس نیک بندے کے لیے وہ خیمہ شک ہو جائے گا, دروازہ نمودار ہوگا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اندر حوروں کی باندیوں کی جو نعمتیں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں اس کے علاوہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا. اس طرح اللہ کے وعدے کی تکمیل ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرمایا تھا کہ فیہن خیرات حسان, اور فرمایا حور مقصورات فی الخیام, اور جس کی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان جنتیوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے. پھر یہ لوگ جنتی حوروں کے ساتھ نزہت کے تختوں پر متمکن ہوں گے, ان کے ساتھ ازدواج کا, بیویوں کے ولیمے کے کھانا پیش ہوگا. ولیمے کے کھانے سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شربت سے سیراب فرمائے گا اور یہ تازہ پھل کھائیں گے جو نو بنو اللہ تعالیٰ ان کو مرحمت فرمائے گا, ان کو زیور اور اعلیٰ جوڑے خلعتیں بھی پہنائی جائیں گی اور یہ اپنی خوبصورت بیویوں سے راحت اندوز ہوں گے, اپنی حاجت ان سے پوری کریں گے. پھر ان باغوں میں نہروں کے کنارے سجی سجائی نفیس نشست گاہوں کی طرف وہ آئیں گے, وہاں یہ سبز موٹے نرم گدوں پر بیٹھ جائیں گے اور ان سے ٹیک لگائیں گے. جب اللہ تعالی خود کسی شے کے بارے میں فرما دے حسان, تو پھر کون سی خوبصورتی باقی رہ جاتی ہے. اے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں, حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب جنتی ان صوفوں پر بیٹھ جائیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نغمہ سرائی شروع کریں گے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش آواز نہیں ہے. تمام مخلوق میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز سب سے زیادہ خوش آوازی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. آپ کی آواز سب سے زیادہ بھلی معلوم ہوگی, اچھی معلوم ہوگی. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نغمہ سرائی شروع کریں گے تو ساتوں آسمان والوں کی تسبیحیں اور نمازیں رک جائیں گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے رنگا رنگ نغمے سنائیں گے. ان کی نغمہ سرائی کے وقت جنت کا ہر درخت پھولوں سے بھر جائے گا, ہر پردہ اور دروازہ گونج اٹھے گا اور کھل جائے گا. دروازے کی زنجیر بھی بصورت نغمہ بجنے لگے گی. سونے اور چاندی کے گنجان جھاڑیوں کے جنگل میں, یہاں کا جنگل ہری گھاس کانٹے سے بھرا ہوا ہوتا ہے, وہاں کا جو جنگل ہے وہ سونے چاندی کی جھاڑیوں سے بھرا ہوگا. جب اسرافیل علیہ السلام کے نغموں کی گونج وہاں پر پہنچے گی تو طرح طرح کے زمزمیں وہاں پر پیدا ہوں گے. اس وقت حور اپنے مخصوص انداز میں اور ہر پرندہ اپنی سریلی آواز میں نغمہ سرا ہو جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تم بھی ان نغمہ سنانے والوں کو جواب دو اور میرے بندوں کو اپنے نغمے سناؤ جنہوں نے دنیا میں شیطان کے باجوں سے اپنے کان بند کر لیے تھے. چند و رباب کی محفلوں میں جانے سے انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا. آج جو برائی کے اڈوں پر جانے سے روکا جاتا ہے, جو گندے گانے بجانے اور ان کی بری آوازوں سے جو روکا جاتا ہے, تو مسلمانوں کو یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے. فرشتے جواب میں اپنے روحانی نغمے سنائیں گے. ان تمام آوازوں سے مل کر ایک ہمہ پیدا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے داؤد اٹھو, اے داؤد اٹھو اور ساتویں عرش کے پاس کھڑے ہو کر میری تقدیس بیان کرو. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تقدیس و تمجید ایسے لحن میں, ایسی پیاری اچھی آواز میں بیان کریں گے کہ آپ کی آواز تمام مخلوق کی آواز پر غالب
اپنے اپنے نرم اور گداز گدوں پر متمکن ہوں گے، رنگا رنگ کی لذتیں اور نغمے ان کو محسوس کر رہے ہوں گے، گونا گوں نغموں کے سروں سے ان کے کان بھر جائیں گے، بس وہ نغمے کی لذت سے بھر جائیں گے، ان کے کان مست ہو جائیں گے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں غرض یہ کہ اہل جنت اسی لذت و سرور میں ہوں گے، اتنے میں جنت عدن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا، فوراً ہی باب عدن سے لے کر تمام جنتیوں کے تمامی درجات تک روحانیوں کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی تمجید و تقدیس میں مصروف ہو جائیں گی اور گونجنے لگیں گی۔ عدن سے ایک ہوا طرح طرح کی خوشبو کے ساتھ حیات بخش اور کیف آفری جھونکے لے کر چلے گی، اس کا نام نسیم غربت ہوگا، اس کے پیچھے ایک نور چمکے گا، اس نور سے اہل جنت کے باغات، ان کے خیمے اور نہروں کے کنارے روشن ہو جائیں گے اور ہر چیز پر نور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم کی وہ ندا سنیں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندو تم پر سلامتی ہو، اے میرے محبوبو، اے میرے دوستو تم پر سلامتی ہو، تم نے اپنی تفریح گاہ کیسی پائی؟ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مالک ہے، مختار ہے، اپنے فرما بردار بندوں کو جب جنت کی یہ نعمت عطا فرمائے گا تو پوچھے گا تم نے اپنی تفریح گاہ کیسی پائی؟ یہ تمہاری عید کا دن ہے، بدبختی اور خباثت کے سبب میرے دشمنوں نے یہ نعمت نہیں پائی ہے، آج وہ اپنے کیے کا وبال چکھیں گے دار فنا میں، ان کی وہ لذتیں اور خواہشیں جلد ہی فنا ہو گئی تھی اور آج وہ ذلت و خواری میں مبتلا ہو گئے۔ آج جو قوم کی نادان بیٹیاں جلد بازی کر کے حرام کے ذریعے جس عارضی خوشی کو حاصل کرنے جا رہی ہیں، یہ تمام فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ کریم مسلمان وہ بیٹیاں جنہوں نے نکاح کے ذریعے ازدواجی زندگی کی برکتیں پائی تھی، ان کو اللہ کریم جنت کی وہ نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اور یہ نادان لڑکیاں جو اپنے مذہب کا سودا کر کے، اپنے ایمان کو بیچ کر کے، اپنے اسلام سے اپنے آپ کو محروم کر کے جہنم کو خرید رہی ہے، یہ اس دن ہاتھ ملے گی، یہ اس دن پچھتائے گی۔ حضور غوث پاک اسی کی منظر کشی یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرمائے گا، نیک لڑکیوں سے فرمائے گا کہ تم کو صبر کے عوض جنت میں خلۂ بہشتی اور تفریح گاہ اور سلامتی حاصل ہوئی۔ بس یہ تمہارا نوروز ہے، یہ تمہاری عید کا دن ہے، یہ تمہاری خوشی کا دن ہے۔ میرے گھر میں جنت عدن کے اندر یہ نعمت، جنت عدن کے اندر یہ تمہاری آپس کی ملاقات کا دن ہے۔ دنیا میں تم کو آج کے دن اکثر عبادتیں کرتے اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے، گریز کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، جبکہ لوگ دنیا کے لہو و لعب میں، معصیتوں میں، گناہوں میں اور عیش و عشرت کے مزے اڑا رہے تھے۔ اے ہماری قوم کی بھولی بھالی بیٹیوں، نادان لڑکیوں کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والی پاک دامن بیٹیوں کے لیے ہماری جنت کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ دنیا میں عارضی طور سے لہو و لعب کا شکار ہونے والی نادان لڑکیاں اپنا ہاتھ اس دن مل کے رہ جائیں گی، جہنم کا عذاب دے کر کے وہ کانپ جائیں گی۔ میرا مہربان مولا تبارک و تعالی فرمائے گا کہ دنیا میں لوگ ناجائز طور سے لہو و لعب میں، گناہوں میں مبتلا رہتے تھے۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم اس وقت شریعت مطہرہ کے حکم کی وجہ سے اپنے نفس کے اوپر پہرا رکھے ہوئے میری رضا کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ وہ دنیا میں لین دین میں جو اہل دنیا ہیں وہ مست و مغرور رہتے تھے، تم میری حدوں کی پابندی کرتے تھے، تم نے اپنے قدم کو گناہوں میں ملوث نہیں کیا، مجھ سے تم نے جو عہد کیا تھا، اے میرے بندو اور اے میری بندیوں، تم نے اس عہد کو پورا کیا، تم نے حقوق کو ضائع
سے اپنے آپ کو ڈرائے رکھا تھا، اس لیے میں نے انعام کے طور پر آج تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سنو اس کے آگے بہت سے بات کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد دوزخ کے دروازوں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، بس اس کے بعد نہیں، دوزخ کے دروازوں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھے گا اور جہنمی چیختے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اہل جنت، ان کا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہوگا، وہ اپنی نفیس نشست گاہوں پر بیٹھے ہوئے کیف و سرور کی حالت میں ہوں گے۔ جب جہنمیوں کا ایسا حال ان پر ظاہر ہوگا، وہ اللہ کا مزید شکر ادا کریں گے، ان کی خوشی میں مزید اضافہ ہوگا۔ فرماتے ہیں غوث پاک دوزخی اپنے قید خانوں اور جیل خانوں سے اس حال میں کہ وہ توقوں اور بیڑیوں کے اندر کسے ہوئے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے دھوئی ہوئی ایمان کی دولت پر افسوس کریں گے۔ یہ نادان لڑکیاں بھی جو اسلام کو سودا کر رہی ہیں، ٹیمپرری لائف اور ٹیمپرری خوشی کے لیے، یہ اپنے ہاتھ ملیں گی اس دن کہ ہم نے کیسا گھاٹے والا سودا کیا۔ بیڑیوں کے اندر ان کے ہاتھ کسے ہوں گے، یہ اسلام کی کھوئی ہوئی نعمت کے اوپر پچھتائیں گی، افسوس کریں گی، چونکہ اس وقت اہل جنت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، وہ اہل جنت کا وسیلہ کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گی۔ آج کی یہ وہ نادان لڑکی جو اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے کفر و شرک کو اپنا رہی ہے، یہ قیامت کے دن جب پاک دامن بیویوں کو جنتی بہاروں میں جنتی نشست گاہوں پر دیکھے گی تو جنتیوں کو اچھے اچھے ناموں سے پکار کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کہیں گی۔ ان کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، ان کی فریاد اس دن نہیں سنی جائے گی۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اہل جنت بلا شبہ آج کے دن چین کرتے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گدوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہیں، ان کے لیے جنت میں میوے ہیں اور ہر وہ شے ہے جس کی وہ خواہش و طلب کریں، رحم والے رب کی جانب سے ان پر سلامتی ہے۔ مہربان رب کا فرمایا ہوا آج پورا ہوگا اور کہا جائے گا کہ اے مجرموں چھٹ جاؤ، ان غداروں کو، احسان فراموشوں کو جو آج اسلام کو سودا کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے کرم سے منہ مانگے ماں پیٹ سے جس لڑکی کو اور جس مرد کو مسلمان پیدا کیا، یہ اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہار جب پار فرمائے گا اے مجرموں آج چھٹ جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ تم نے پھر شیطان کی پرستش کیوں کی؟ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا میری بندگی کرنا، میری ہی عبادت کرنا، کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ مسلمانوں سنو، اللہ کریم ہماری بچیوں کی آنکھیں کھولے۔ اس کے بعد آتش جہنم میں جوش پیدا ہوگا، تو دوزخیوں کی جماعت منتشر ہو جائے گی، ان کی فریاد اور واو ویلا بند ہو جائے گا اور ان کو آگ کے جزیروں میں پھینک دیا جائے گا۔ جب یہ دوزخی وہاں پہنچیں گے تو کھجور کے تنوں کی مانند ڈنک رکھنے والے بچھو ان کو دوڑ دوڑ کر ڈنک ماریں گے، پھر آگ کا سیلاب ان پر جب آئے گا، یہ خدا کا عذاب ہوگا، یہ سیلاب ان کو آگ کے سمندر میں غرق کر دے گا۔ الرحمن الحفیظ اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یہ وہی دن ہے جس کے جھٹلانے کے لیے تم میرے مقابلے میں جنگ کرتے تھے اور میری ہی نعمتوں میں مست ہو کر میرے خلاف سرکشی کرتے تھے۔ تم دارالمحن اور عبودیت کے گھر میں دنیا میں اس تقسیم پر خوش ہوتے تھے۔ آج وہ لڑکیوں کو سوچنا چاہیے، انہیں حسن ملا، جمال ملا، صحت ملی، تندرستی ملی، جو کچھ ملی اللہ کے عطیہ سے، اللہ کے عطا کرنے سے ملی ہے، ان میں ان کا کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم نے ان چیزوں کو چھٹلا
جھٹلاتے ہوئے دنیا میں خوش ہوتے تھے، آج ہم اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جو نعمتیں فراہم کریں گے، تم اپنی اس عارضی ٹیمپریری دنیا کی نعمت اور خوشی کو ان کے مشابہ قرار دیتے تھے۔ آج تمہیں اس بات پر افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، اب تمہاری لذتیں ختم ہو گئی۔ جس چیز کو تم نے دنیا میں کفر و شرک کی وجہ سے پسند کیا تھا، آج اس کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایمان تازہ کرو غوث پاک کی جانے والوں، اہل جنت بے شک تم سے الگ تھلگ ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا اہل جنت بے شک تم سے الگ تھلگ ہے۔ وہ ولیموں کی دعوتوں، انواع و اقسام کے میووں، تر و تازہ تحائف، دو شیزاں، حوروں کی قربت سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ نرم نازک گداز گدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے نغمات سننے میں مشغول ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا میرا پر سلام ہے، میں ان پر مزید لطف و کرم فرماؤں گا، میری نعمتوں کا ان پر روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا تاکہ وہ مسرور و شاد کام ہوں۔ اللہ رحیم و کریم فرمائے گا تو اے اہل جنت، تمہارا یہ دن میرے دشمنوں کے اس دن کا بدلہ ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے تھے۔